الحمدللہ، پروردگار نے عظیم ترین نعمت، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذیل میں ہم اپنے دین سے، اپنے مذہب سے اور اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اور وہ علم ہے، علم روضہ خوانی یا ذاکری یا مجلس عزا کا پڑھنا۔ گزشتہ بحث میں ہمیں معلوم ہوا ذاکری کی تشریح یا ذاکری کے علم کے بارے میں جو علماء نے قول دیا، علم یبحث فیہ عوارض اجساد الشہداء وما یتعلق بہا۔ ذاکری یا روضہ خوانی یا مجلس عزا ایسا علم ہے جس میں شہداء کے اجسام اور انداز شہادت اور طریقہ شہادت پر بیتنے والی باتوں اور ان کے متعلقات پر بحث کی گئی ہو یا متعلقات سے بحث کی جائے۔ گزشتہ بحث کا خلاصہ ہمارے پاس ہے کہ اس ذاکری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شام کے اس عظیم شہر میں کہ جہاں پروردگار نے صاحبان علم کے لیے طویل اور تفصیلی علوم رکھے ہیں، وہاں سے جناب حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم نے زندان سے رہائی کے بعد یہ کہہ کر کہ ہم اپنے بھائی پر اور اپنے شہداء پر گریہ نہیں کر سکے، رو نہیں سکے، ہمیں 3 دن مصائب بیان کر کے رونے کی اجازت دی جائے سے ہوئی۔ مجلس عزا کی ابتدا اور تاریخ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو تبرک کا سلسلہ ہے، فرش عزا کے تبرک کا، جس کی اپنی الگ اہمیت ہے، اس کی ابتدا بھی بی بی سلام اللہ علیہا نے شام کے زندان میں فرش عزا بچھا کر کی۔ بی بی سلام اللہ علیہا کا اس مجلس عزا سے مقصد، اس ذکر سے مقصد، اس روضہ خوانی سے مقصد اپنے ماجائے کے اور اپنے خاندان کے شہداء کی شہادت اور ان کے اجسام پر بیتنے والی باتوں کا دہرانا تھا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اعلام نے اس ذکر کو روضہ خوانی یا مجلس عزا کا عنوان دیا، اور اس کی ایک باقاعدہ مستقل علم کی حیثیت سے پہچان بن گئی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس ذکر مظلوم کربلا اور ذکر شہداء کربلا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس 2 خاص علوم ہوں، اور وہ علوم حاصل کرنے سے آتے ہیں۔ پہلا علم، علم اخلاص ہے، خلوص کیسے پیدا کیا جائے گا، اور دوسری شرط، دوسرا علم صدق ہے، صدق اور سچائی کیوں کر حاصل کی جائے۔ گزشتہ بحث کا خلاصہ اور اس خلاصے کے بعد آج کی نئی بحث کہ جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم مجلس عزا کیوں پڑھیں، روضہ خوانی کیوں کریں، ذاکر کیوں بنیں اور کیسے بنیں۔ اگر ہم تاریخ تشیع کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے علماء ایسے ملے جنہوں نے اس علم خاص میں خاص شہرت حاصل کی، اور ذکر حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام معجل فرجہم پر بیتنے والی اور کربلا معلی میں ہونے والی مکمل بحث کو انہوں نے مختلف طریقوں سے مومنین تک پہنچایا اور انسانوں تک پہنچایا۔ واضح رہے ذکر امام حسین یا مجلس عزا یا روضہ خوانی، کہ جس کو ہم یہاں مجلس کے عنوان سے ہی دہراتے رہیں گے، مجلس عزا کے عنوان سے، اس کے لیے سب سے پہلے اس علم کا حاصل کرنا شرط ہے کہ جو علم معصومین سے ہمیں حاصل ہوا۔ ہم نے گزشتہ بحث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ ہمارے پاس کربلا معلی کے واقعات کے بارے میں 3 مدارک ہیں، 3 طریقے ہیں، 3 راستے ہیں
3 بیسز ہیں جن کے تحت ہم تک کربلا اور کربلا سے شام تک اور شام سے واپس مدینہ تک کے واقعات کو دہرایا گیا۔ پہلا طریقہ ہمارے پاس خود یزیدی فوج کے وہ افراد کہ جنہوں نے از حیث راوی کربلا کے واقعے کو 2 محرم سے 11 محرم تک کے واقعات کو دہرایا، 11 محرم سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے واقعات کو دہرایا۔ یہ یزیدی روات ہیں، یزیدی راوی ہیں، ان پر ہم ان کی بحث پر، ان کے بتائے ہوئے واقعات پر ہم اعتماد نہیں کرتے اور ان واقعات کو ممبروں پر نہیں دہراتے۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ فرد جو بیان کرنے والا ہے وہ مستند نہیں ہے، وہ فرد جو بیان کرنے والا ہے اس کی اپنی سچائی کا کسی عنوان سے یقین نہیں ہے، وہ فرد جو یزیدی لشکر کی طرف سے راوی بنا ہے اس کی اپنی باتوں میں چونکہ یزیدیت کا پرچار ہے اور یزیدیت کی گویا اچھائیاں بیان کرنا ہے، لہٰذا اس پر ہم یقین نہیں کرتے اور اس کو دہراتے نہیں۔ بے عنوان مثال ہمیں کوفہ کے واقعات میں حضرات فرزندان حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی ایک روایت دی جاتی ہے کہ جب سرحۂ اقدس سے حضرت محمد اور فرزندان مسلم کے سر پہنچے ہیں تو وہ ملعون اپنی جگہ سے 3 مرتبہ اٹھا خوف اور گھبراہٹ میں اور 3 مرتبہ بیٹھا۔ یہ اس کی اچھائی کی طرف بات جا رہی ہے، یہ یزیدی راوی کی بیان کی ہوئی روایت ہے، اس پر ہمیں اعتماد نہیں۔ دوسرا راستہ ہمارے پاس جو کربلا معلیٰ سے شام اور شام سے مدینہ تک کے واقعات کو پہنچانے والا راستہ ہے، وہ جناب حضرت بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین سید السجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی روایات۔ ان معصومین علیہ السلام کی روایات ہمارے لیے مستند ہیں، مکمل ہیں، بشرطے کہ ان کی روایات کو جو ہم تک پہنچانے والے افراد ہیں وہ بھی ہمارے لیے مستند اور معین افراد ہوں، ورنہ معصومین کے نام سے بہت سی احادیث، ضعیف احادیث یا بہت سے ضعیف واقعات ہم تک پہنچا دیے گئے تاکہ مذہب حق کو جدا کیا جائے۔ تیسرا مستند ترین راستہ ہمارے پاس جو مانا جاتا ہے، جس پر یقین کرتے ہیں اور جسے علماء اعلام نے استناد کے ساتھ لکھا، حضرت صاحب الامر امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بیان کردہ زیارت، جسے زیارت ناحیہ کہتے ہیں، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں اواخر صفحات میں یہ پوری زیارت تحریر کی ہے، لکھی ہے استناد کے ساتھ، اور یہ ہمارے پاس راستے ہیں جن راستوں کو لے کر ہم واقعات کربلا کو بے عنوان مجلس عزا دہراتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ذاکری پہلی شرط اخلاص ہے، یہ بات مخفی نہیں کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور آسمانی صحیفوں کے نزول کا مقصد اصلی مخلوقات کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینا ہے۔ کربلا معلیٰ مجلس عزا اس کی ایک بہترین اور سب سے بڑی، ہم اور آپ کے لیے بہترین اور سب سے بڑا راستہ ہے کہ جس کے تحت ہم پیغمبروں کے اس عمل کو اپنی ذات پر جاری کر سکتے ہیں، آسمانی صحیفوں کو حاصل کر کے اور اپنی ذات پر جاری کر سکتے ہیں، اور خود پہلے اپنی ذات کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور جب ہم پڑھیں، حاصل کریں، عمل پیرا ہو جائیں تو عوام الناس کو، مخلوقات الہی کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو آیات باہرہ اور معجزات قاہرہ کے ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ پروردگار احد، حکیم، مطلق، قادر، بے نیاز، خالق، رازق، حفیظ اور ہر ایک کا مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ ان تمام صفات میں اس کی ذات مقدس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج دوسری بحث صدق۔ صدق کیا ہے؟ خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ ذات اقدس سے ہمیں دو بہترین اور اپنی ذات ان بہترین اعمال پر عمل پیرا کرنے کے لیے راستے ملتے ہیں، جس میں ہم ذات اقدس سے رسالت میں آپ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ 40 سال دنیاوی ظاہری 40 سال، جس میں انسانی میں اس نور کے 40 سال، یعنی خود اللہ کے نبی کی اپنی ظاہری زندگی جو مکے اور مدینے میں رہی، اس طویل عرصے میں اللہ کے نبی نے اپنے ذاتی کردار سے اس وقت کے بدترین کفار کو حق کی طرف راغب کیا، اور موقع وہ آیا کہ جب آپ کوہ ابو قبیس پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے ایک اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، جمع کیا تمام کفار کو، اور ان سے ایک سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، کوہ ابو قبیس کے پیچھے جو خانہ کعبہ سے متصل ہے، اس کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو تمہارے سر کاٹنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ جتنے کفار تھے، تمام دشمنان رسالت مآب نے اس وقت اقرار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور ہم نے آپ سے کبھی امانت میں خیانت نہیں دیکھی۔ دو بہترین راہیں ہم اور آپ کے لیے کہ مقصد رسالت بھی یہی ہے کہ انسانیت سنبھلے، اس میں سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان دو بڑے اصولوں پر کاربند رکھیں۔ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا اور ہم نے کبھی آپ سے امانت میں خیانت نہیں دیکھی۔ خوب، جب یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مجلس عزا کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے، یہ بہرحال طے ہے کہ مجلس عزا کیوں پڑھی جائے، مجلس عزا کس کے لیے پڑھی جائے، اور مجلس عزا میں کیا پڑھا جائے۔ ہمارے ذاکری کے موضوع میں اور ذکر اجساد سید الشہداء میں اور ان پر بیتنے والی تمام واقعات میں ہمارے لیے اور ہمارے دہرانے میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ پہلی بڑی چیز کہ ہمیں وہ اعمال حاصل ہوں کہ جن اعمال کے تحت ہم ایک ذاکر بننے کی صلاحیت، ایک مجلس عزا پڑھنے والے روضہ خوان بننے کی صلاحیت حاصل کریں، اور ان میں پہلی دو شرائط ہی یہ ہیں کہ اخلاص ہو اور صدق ہو۔ اخلاص بہت سادہ سی چیز ہے کہ اگر میں کہیں مجلس پڑھنے جاؤں، مجھے دعوت دی جائے، صاحب آپ کو یہاں اس وقت یہ مجلس پڑھنا ہے، اس موضوع پر مجلس پڑھنا ہے، اور میں ممبر پہ بیٹھ کر صاحب ممبر جن کے ہاں کی مجلس پڑھ رہا ہوں ان کی یا وہاں آنے والے افراد کی خوشنودی اگر مقصد کر لوں میں کہ نہیں صاحب مجھے ان کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ واضح ہے۔ اگر میں صاحب مجلس عزا کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھوں گا یا میں وہاں آنے والے افراد کے لیے عزاداروں کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھوں گا کہ میری مجلس سے یہ خوش ہو جائیں اور میرا انعام بڑھ جائے، یا مثلا میری واہ واہ ہو جائے، یا مجھے قبول کیا جائے اور یہاں سے مجھے اور دوسری جگہ مجالس کا موقع مل جائے اور میرے لیے دنیا میں آسائشات پیدا ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے ایک بہت مختصر بات کہی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہا، جس نے جس کے لیے عبادت کی ہو وہ اس سے اپنا عبادت کا ثواب حاصل کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص ریا کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، تو جس کو دکھا رہا ہے اس سے وہ اپنا اجر حاصل کر لے، جس کو دکھا رہا ہے اس سے وہ اپنا ثواب حاصل کر لے۔ پہلی شرط اخلاص۔ فرماتے ہیں علماء اعلام کہ ذکر الہی یا ذکر معصومین میں پہلی شرط صرف اور صرف خدا کی خوشنودی ہو، صرف اور صرف اللہ اور جس کی طرف اللہ نے راغب کیا چہردہ معصومین علیہ السلام ان کی خوشنودی ہو۔ اگر ہم ان کی خوشنودی کے لیے ذکر انجام دیں تو ہماری وہ مجلس پڑھنا ہمارا، وہ ذکر کرنا ہمارا، وہ ہماری بہترین عبادت شمار ہوگی۔ بس معلوم ہوا کہ ذکر معصومین یعنی مجلس عزا عبادت ہے، خاص ترین عبادت۔
کہ جس عبادت کا ثواب دونوں جانب ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ بحث میں بتایا کہ رونا اور رلانا مصائب معصومین پر یہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ثواب کا باعث ہے. شرط کیا ہے؟ اخلاص. صرف اللہ کی خاطر، یا اللہ نے جن کی جانب راغب کیا ہے، جو اپنی طرف سے حجت، دلیل اور اپنے معصومین کو وسیلہ قرار دے کر ہماری جانب بھیجا ہے، ان کے تقرب اور ان کی خوشنودی کے لیے عمل کو انجام دینا. آئیے دوسرے موضوع کی جانب، کذب اور امانت، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری. جہاں تک حدیث کو ہم نے دہرایا، عمل کو دہرایا، اور کفار نے اس چیز کو کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے کبھی آپ سے امانت میں خیانت نہیں دیکھی. سادہ جملے ہیں. رسول اللہ صادق اور امین ہیں. بس جب رسول اللہ صادق اور امین ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے صادق اور امین ہیں. نہیں، ان کا یہ عمل ہم اور آپ کی ذوات کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے تمام اعمال میں صادق اور امین ہوں. صدق اور امانت یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ایک بہترین ذاکر بننے میں، ایک بہترین روزہ خوان بننے میں، ایک بہترین ذکر معصومین کرنے والوں میں شمار کر سکتی ہے. صدق کی تعریف میں ہمارے پاس چند ایک اقوال ہیں. پروردگار نے اپنی ذات مقدس کی تعریف میں ایک پیغام دیا ہے حضرت انسان کو. وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 87. سورہ نساء چوتھا سورہ ہے قرآن کریم کا، آیت نمبر 87. فرمایا جل جلالہ نے، بات کہنے اور وعدہ پورا کرنے میں خدا تعالیٰ سے زیادہ کون راست گو اور سچا ہو سکتا ہے. خود پروردگار اپنی ذات کی تعریف میں بیان کر رہا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات کہنے اور وعدہ پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون راست گو اور سچا ہے. اور دوسری جگہ پھر سورہ نساء کی آیت 122 میں اللہ نے پیغام دیا وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور خدا سے زیادہ راست گو کون ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف میں، بہت توجہ رہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے، اللہ کا بندہ کسے کہا جائے. اپنے بندوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ہم اور آپ کے لیے ایک بہترین راہ الہی فرد بننے کے لیے اور دوستی کا جو معصومین علیہ السلام سے ہمارا آپ تک پیغام پہنچا ہے کہ دوست کیسا ہو، کہ ایسا دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. ایسا دوست رکھو کہ جس دوست سے مل کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. سورہ آل عمران کی آیت 17، سورہ آل عمران آیت 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. پروردگار نے پیغام دیا حضرت انسان کے لیے، یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ کے بندے ہیں. یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خدا کے فرما بردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ اور استغفار کرنے والے. پچھلی رات سے مراد بہت ہی عجیب موقع، بہت عجیب وقت ہے وہ، جب نماز فجر سے پہلے اللہ کا بندہ بارگاہ رب میں حالت نماز میں کھڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم جملے کو کہے اور ان بہترین باتوں کو دہرائے کہ جن کی بنا پر اللہ ملائکہ پر حضرت انسان کی نسبت فخر کرے، اور اپنے ملائکہ سے کہے کہ تم جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، دیکھو یہ ہے میرا بندہ. بہت تفصیلی تعریف ہے کہ نماز شب پڑھنے والا فرد جب وہ نصف شب گزرنے کے بعد فجر سے پہلے، جس کو ہم پچھلی رات کہتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کا وقت، وہ خاص وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار کر رہا ہوتا ہے.
اس وقت کو اللہ نے یاد کیا ہے اس آیت میں، والمستغفرین بالاسحار، کہ اس وقت میں جو بندہ اللہ سے رابطے میں ہو، کہ کتنا عجیب اور عظیم طریقہ اللہ نے ہمارا آپ کے لیے وضع کیا کہ دعا اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ جس نعمت میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور حائل نہیں ہوتا۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان مستقیماً راستہ ہے، بیچ میں کوئی شے، کوئی چیز، کوئی فرد، کچھ بھی حائل نہیں، یہ مستقیماً ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صدق کی تعریف، سچائی کی تعریف اور اس کی مرتبے کی عظمت۔ سورہ مائدہ آیت 119، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے قرآن کریم کا، آیت 119، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ یہ وہ دن ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت 119، سچ اور صدق کی تعریف اور اس کا مرتبے کی عظمت۔ سورہ مائدہ کی آیت 119 میں جل جلالہ نے پھر بیان کیا یہ وہ دن ہے، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ ینفع الصادقین، جس میں صادقین کو ان کی صداقت اور راست گوئی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، درحالی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ خدا سے راضی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سچ بولنے اور سچوں کی تعریف میں اللہ نے یہ پیغام دیا۔ ہم نے اس موضوع کو یہاں مجلس اعضا کے موضوع میں کیوں دہرایا؟ صرف اس لیے دہرایا کہ عموماً ہم مجلس اعضا میں لوگوں کی ذاتی رائے کو سنا کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر ہم مجلس پڑھنے والے ہیں تو اپنی ذاتی رائے کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا، میں سمجھتا ہوں ایسا ہوا ہوگا، یا پھر اس میں اپنی طرف سے انشاء شامل کرتے ہیں۔ یہ آواز آئی ہوگی، یہ آواز آئی ہوگی، یا کربلا کی فضا میں یہ آواز ابھری ہوگی، یہ ہوگی، آئی ہوگی، یہ سب کچھ سب کا سب کیا ہے؟ انشاء ہے، میرے دل کی بات ہے جس کو میں کربلا والوں سے نسبت دے کر دہرا رہا ہوں۔ اس کی قطعاً ذکر امام حسین میں مجلس اعضا میں شرط قطعاً نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ صدق اور سچائی کو اللہ نے ہمارا آپ کے لیے بہترین عظمت اور مرتبے کے لیے معین کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری آیات ہیں کہ سچ کیا ہے۔ پس سچ کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر منبری فرد اس کو لے کر آگے بڑھے، اس کی کامیابی کی اور اس کی نجات کی بات اللہ نے کی، اور اس کی نجات اور کامیابی کا وعدہ خود سے فرمایا۔ اب آئیے مجلس اعضا پڑھیں کیسے، مجلس اعضا میں کیا پڑھا جائے۔ مجلس اعضا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب اس وقت مجلس اعضا میں ہمارے پاس اگر 1 گھنٹے کی مجلس کا وقت ہمیں دیا گیا ممبر پہ جانے سے پہلے کہ صاحب آپ کو 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، یا 45 منٹ پڑھنا ہے، یا 35 منٹ پڑھنا ہے، بہت سی جگہوں پر وقت معین کیا جاتا ہے۔ بہت سی جگہیں وہ بھی ہیں کہ جہاں صرف 15 منٹ ملتے ہیں مجلس پڑھنے کے، اور کہیں ایسا بھی ہے کہ صاحب آپ کے پاس صرف 8 منٹ ہیں، تمام فضائل بھی اس میں پڑھنا ہے، تمام مسائل بھی اس میں پڑھنا ہے۔ خلاصہ وقت کی قید کے ساتھ ہمیں مجلس اعضا پڑھنے کے لیے معین کیا، اور اب اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ جس میں نہ ہماری کوئی ذاتی رائے شامل ہو، نہ ہماری کوئی طلب شامل ہو، نہ ہماری طرف سے کوئی انشاء شامل ہو کہ جس سے ہم سمجھتے ہوں یہ ہوا ہوگا اور اس کو ہم عوام پر محمول کر دیں، مومنین پر محمول کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے حق پہنچا دیا۔ سب سے پہلے کیا پڑھا جائے؟ اصول کافی کی 2 جلد۔ اچھا یہاں ایک جواب میں دیتا جاؤں، نزلونا عن الربوبیت وقولوا فینا ما شئتم، کسی طالبہ نے ریفرنس مانگا تھا اس کا، میں اتفاق سے کتاب لا نہیں سکا ساتھ، بیروت کی چھپی ہوئی اصل کتاب ہے اور اس میں صفحہ نمبر وغیرہ عربی میں ہے،
اس میں صفحہ نمبر وغیرہ وہ اتفاق سے میں آتے ہوئے ذہن سے میرے اتر گئی، کتاب لے آتا تو میں ریفرنس آج دے دیتا، البتہ یہ بہتر ہے کہ ریفرنسز ہم معلوم کریں۔ خوب، اصول کافی دوسری جلد، اور اس دوسری جلد میں صفحہ 105۔ دیکھیے، جب ہم کتب کا حوالہ دیتے ہیں تو عموماً اصل کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اصل کتاب جو مثلاً ایران سے چھپی یا بیروت سے چھپی یا مصر سے چھپی، اور اس کے بعد پھر وہ کتاب جیسے جیسے عوام کے درمیان آتی ہے اس کے ترجمے ہوتے ہیں تو وہ اس کے صفحات میں فرق آ جاتا ہے، اس کے کہا جائے کہ جلدوں میں فرق آ جاتا ہے۔ مثلاً ایک بہار الانوار کی اگر پہلی جلد ہم لیں، اصل پہلی جلد لیں، اس کے عوض ہمارے پاس یہاں 6 جلدوں میں بھی ترجمہ ہے، 8 جلدوں میں بھی ترجمہ ہے، 2 جلدوں میں بھی ترجمہ ہے۔ ایک کتاب جب ترجمہ ہوتی ہے تو وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی یعنی ترجمہ ہونے کے بعد جو جلدیں بنتی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد وہ اصل کتب ہیں کہ اگر اصل کتب ہمارے پاس موجود ہیں تو ان میں ہم ان ریفرنسز کو دیکھیں تو ہمیں مل جاتے ہیں، یہ حوالہ جات وہاں ملتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رہے، اور اچھا ہے کہ ریفرنس معلوم کیا جائے تاکہ اپنی تصدیق خود عبارت کو دیکھ کر ہو۔ میرے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداہم، کہ صحابی عمرو ابن ابی المقدام نام دیا ہے تاریخ نے ان کا۔ 5ویں امام کے ایک صحابی عمرو ابن ابی المقدام فرماتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہلی مرتبہ مشرف ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ ہمارا آپ سب سے فرمایا، ہمارا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے، ایک ایک فرد جو ممبر پر مجلس عزا کے عنوان سے بیٹھتا ہے ان تمام کے لیے یہ پیغام ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سے پہلے سچ کہنا سیکھو۔ لیجئے صاحب، اسی کراچی میں، اسی بلاک 20 میں، حتیٰ ایک ذاکر سے یہ جملہ تک سنا میں نے کہ وقال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین، دہرانے کے بجائے انڈیا کے بہت مشہور خواجہ اجمیر کی ربائی کو انہوں نے رسول اللہ سے نسبت دے دی، بجائے یہ کہ وہ حدیث کو دہراتے حسین منی وانا من الحسین، فرمانے لگے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین، اور اس جملے پر عوام نے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرہ حیدری شروع کی۔ یا دوسری جانب مصائب امام مظلوم میں ہم نے دیکھا کہ آنے والے نے یہاں تک عجیب کہا جائے کہ اپنی ذات کو ابھارنے کا طریقہ نکالا، یہاں تک کہ میدان میں مجلس ہو رہی تھی اور پڑھنے والا مصائب کو پڑھ رہا تھا، اور مصائب پڑھتے میں اس نے اپنے دل کی تمام باتیں معصومین سے منسوب کر کے، اور خصوصاً ظاہراً میں گزشتہ بحث میں اشارہ کر چکا ہوں، جناب سکینہ سرورہ سے منسوب کر کے کہ مصائب پڑھنا شروع کیا، اور لوگوں نے اس کو بغیر تصدیق یعنی بغیر سمجھے ہوئے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس میں اس نے جملہ یہ کہہ دیا، کہا باقاعدہ کہ مولا کل کے تشریف آوری پر شام غریبہ میں جناب سکینہ نے السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا، تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ سکینہ کیا میں تمہارا کچھ لگتا نہیں رشتے میں؟ تو فرمایا کہ مولا آپ جیسے سب کے مولا ہیں ویسے میرے مولا ہیں، یعنی اس میں بجائے کہ فضیلت معصومین ہوتی، اس میں اور شان میں گستاخی ہے کھلی۔ مولا کائنات نے کہا کیا مطلب تمہارا کہ میں جیسے سب کا مولا ہوں ویسے تمہارا مولا؟ کہا کہ میں صبح سے آپ کو پکار رہی ہوں، میرے عباس کے شانے کٹے اور میرے اون محمد شہید ہوئے اور میرے علی اکبر شہید ہوئے اور میرے علی اصغر شہید ہوئے، میں آپ کو پکارتی رہی، آپ نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ یہ شان معصوم میں کھلی گستاخی ہے جس کو اس نے مصائب بنا کر اپنی طرف سے اور پڑھ دیا، اور اس کے اوپر لوگوں نے گریہ شروع کیا۔ لیسا بجائز، قطعاً جائز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حدیث سے پہلے سچ کہنا سیکھو، یعنی حدیث کی روایت اور جمع و نقل کرنے سے پہلے راست گوئی کو اپنا شعار بناؤ۔ حدیث جس کو ہم کہتے ہیں حدیث خان، نوح خان، حدیث خان، رضا خان، مجلس پڑھنے والا، ذاکر، فرمایا حدیث کی روایت سے یعنی حدیث کی روایت اور جمع و نقل کرنے سے پہلے، جمع کرنے اور اس کو نقل کرنے سے، دہرانے سے، کہیں بے عنوان مجلس پڑھنے سے پہلے سچائی کو اپنا شعار بناؤ۔
اس کے بعد چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد، سے روایت ہے کہ ربیع ابن سعد امام کے ایک صحابی علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے امام علیہ السلام نے فرمایا، ربیع ابن سعد سے میرے چھٹے امام نے فرمایا، اے ربیع، بتحقیق آدمی جب بھی سچ بولتا ہے خدا اس کو صدیق کے نام سے لکھ دیتا ہے، یعنی اس کا نام صدیقین کے دفتر میں درج کر دیا جاتا ہے جب سچ بولتا ہے۔ جب سچ بولتا ہے اس مراد اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نہیں جب ہم سچ بولیں گے ہمیں لکھ دیا جائے گا، نہیں صاحب، جب تک ہماری زندگی کا ہر لہجہ سچ پر نہیں آ جاتا ہم صدیق نہیں بن سکتے، ہم صدق پر نہیں آ سکتے۔ ربیع سے امام ششم نے فرمایا، ربیع ابن سعد سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیع، بتحقیق آدمی جب بھی سچ بولتا ہے پروردگار خدا اس کو صدیق کے نام سے لکھ دیتا ہے، یعنی اس کا نام صدیقین کے دفتر میں درج ہو جاتا ہے۔ اصول کافی دوسری جلد صفحہ 104۔ یہ ریفرنسز، یہ حوالہ جات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ البتہ ضرورت ہے کہ ریفرنس دہرایا جائے، لیکن اس تشریح کے ساتھ کہ یہ اصل کتاب میں دیکھیں، ترجموں میں دیکھیں گے تو اس صفحے پر یا اس جلد میں ہمیں یہ حدیث شاید مشکل سے ملے۔ خوب، جب سچ کی یہ بات ہم پر واضح ہو گئی اور سچ کی اتنی فضیلت اللہ نے اور معصومین نے بیان کر دی کہ اس کی تصدیق میں ہم اور آگے بڑھیں، اور ایک حدیث اور دہرا دوں، بہتر ہے یہاں پر اللہ کے نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کے پیغامات اور ارشادات کے ساتھ ہمارے پاس بہترین راستہ ہے۔ فرمایا، لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ اکثر اوقات آدمی نماز اور روزے پر اتنا حریص ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی وقت ادا نہ کر سکے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ عجیب چیز ہے، عجیب حدیث ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا بہتر طریقے سے انشاءاللہ۔ لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ اکثر اوقات آدمی نماز اور روزے پر اتنا حریص ہوتا ہے کہ اسے اگر کسی وقت پر ادا نہ کر سکے، اگر کسی وقت پہ ادا نہ کر سکے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا آدمی کے اچھا ہونے کی علامت نہیں، زیادہ نماز اور روزہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ اس کی عادت بنے ہوئے ہوں۔ عجیب چیز ہے، کسی فرد نے اپنی عادت بنا لی ہو کہ وہ بجائے یہ کہ واجبات کو ادا کرے وہ مستحبات میں اس طریقے سے مشغول ہو جائے کہ واجبات کی پرواہ نہ رہے۔ لیکن حدیث کو دوبارہ سنیں، لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ اکثر اوقات آدمی نماز اور روزے پر اتنا حریص ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی وقت پر ادا نہ کر سکے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا آدمی کے اچھا ہونے کی علامت نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ اس کی عادت بنے ہوئے ہوں، لیکن ان کی آزمائش اور امتحان گفتگو میں راست گوئی، سچائی اور امانت کے واپس دینے کے ذریعے کرو۔ کمال ہے، کسی بھی فرد کو پہچاننا ہے تو اس کی گفتگو میں فرد کی آزمائش اس کی گفتگو میں سچائی اور اس کے امانت دار ہونے کے ذریعے سے کی جائے، یعنی وہی عمل جو اللہ کے نبی نے انجام دیا اور کفار سے اس کی تصدیق لی اور کفار نے کہا کہ آپ امین اور صادق ہیں، اسی چیز کو ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ جس فرد کو بھی پہچاننا ہو
دیکھو کہ وہ سچ بولتا ہے، سچا ہے یا نہیں، اور امانت دار ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں۔ بس اگر سچا ہوگا اور امین ہوگا تو وہ صرف اپنی ذات میں ہی سچا نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے ہی سچا نہیں ہوگا کہ دیوانے بیکار خود عاقل، صرف اپنے لیے سچا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کردار میں، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز میں سچ واضح ہو جائے گا، اور یہ سچ ہی انسان کی کامیابی کی دلیل اللہ کے نبی نے قرار دی، اللہ نے قرار دی۔ اور امین ہونا کہ وہ امانت دار ہو، امانت دار ہوگا تو صرف اپنی امانتیں ہی نہیں لینے والا ہوگا، بلکہ لوگوں کی امانتیں جو جس طریقے سے اس کو دی گئی ہیں وہ دے دینے والا ہے۔ سوال آیا ہے میرے پاس، تو اب یہاں میں کیا کروں؟ ناراض ہوں، اس لیے ناراض ہوں کہ اگر بحث یہ چل رہی ہے کہ سچ کیا ہے، تو اس سچ میں فضائل مولا کائنات کی بحث کہاں سے آئی ابھی تک کہ جس میں یہ سوال کیا جائے؟ تو جس نے بھی یہ سوال دیا ہے اس کا ذہن بٹا ہوا ہے۔ آپ لوگ پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں، اس کے بعد تاریخ یا اس سے ہٹ کر سوالات کریں۔ اس وقت جو بحث چل رہی ہے اس بحث کو بیٹا پہلے سمجھ لو، اس کے بعد پھر جو ذہن میں سوال ہے اس کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ خوب، جب یہ دو چیزیں ہم سمجھ گئے کہ اخلاص اور صدق ضروری ہے، تو اب یہ سمجھنا ہے کہ مجلس عزا میں کیا پڑھا جائے۔ جب ہماری زندگی میں ہر لحظہ خود ہماری ذات کے لیے اور اطراف کے لیے سچ ہوگا، تو ہم اسی سچ کے تحت میں جو حقیقت معصومین علیہ السلام کی شان میں شہادت سے لے کر اور قید سے لے کر اور اس کے بعد رہائی سے لے کر واپس مدینے تک کی بات ہے، وہ بھی ہم سچ اور حقیقت ہی پہنچائیں گے جو امانت ہمیں معصومین سے ملی ہے، کہ جس طرف ہم نے اشارہ کیا امام چہارم اور بی بی سلام علیہ اور وقت کے وارث، ان سے ہمیں امانت ملی ہے کربلا معلّہ کے واقعات کی۔ ان واقعات کو ہم امین ہونے کی نسبت اسی طریقے سے جیسے معصومین نے بیان کیا ہے اس کو ہم پہنچائیں گے۔ اس میں پھر ہماری اپنی ذاتیات یا ہماری اپنی انشاء پردازی نہیں ہوگی۔ جب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ مجلس عزا کیسے پڑھی جائے، کہ اس کی انشاءاللہ انداز اور وہ اگلی کلاس میں ہوگا۔ مجلس عزا کیوں پڑھی جائے، کیا ضرورت ہے؟ تیسرا موضوع، مجلس کیا ہے، مجلس عزا کیسے پڑھی جائے۔ مجلس عزا ایسے پڑھی جائے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہو، اور اس میں جو امانت معصومین علیہ السلام سے تاریخ کربلا معلّہ ہم تک پہنچی ہے، شہادت اور شہداء کے اجسام کے ساتھ ہونے والے ظلم اور شہداء کی شان اقدس میں ہونے والی ہر گستاخی، جس طریقے سے معصومین نے ہمیں بیان کی ہے، ہم اس طریقے سے امین ہونے کی نسبت پہنچا دیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے، اکثر و بیشتر ہماری زندگیوں میں یہ چیز رہی ہے کہ مجلس عزا کتنا اچھا اور بہترین نتیجہ دیا تھا حضرت علامہ محترم مولانا رضی جعفر صاحب نقوی نے 1998 کے حج میں۔ حج کے اعمال انجام دیے جا رہے تھے، علامہ رضی جعفر نقوی صاحب مدد ذلہ العالی ایک عظیم عالم ہے، بہرحال ہمیں ہر عالم کا احترام کرنا ہے، لیکن جب ہم عالم سے قریب ہوتے ہیں تو اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پر کھلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں کہتا جاؤں میں آسانی سے، کم لفظوں میں انشاءاللہ، کہ اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو جتنا اس سے دوستی میں قریب ہوتے ہیں، ہمارے گر اس پر کھل جاتے ہیں، اس کے گر ہم پر کھل جاتے ہیں۔ مثلا ایک فرد ہمیں روزانہ ملتا ہے، اور یہ ممبر کا ایک بہترین موضوع بھی ہے، ایک فرد ہے جو ہمیں مثلا ہم جاب پر جاتے ہیں یا کلاس میں جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں، تو ایک فرد ہمیں روزانہ ملتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، نہیں پہچانتے۔ ایک دن ہم سلام کر لیتے ہیں یا وہ سلام کر لیتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، اس کے سلام کرنے میں اخلاص ہے، خلوص ہے، سچائی ہے، محبت ہے، یہ عزت سے سلام کر رہا ہے۔ دوسرے دن ہم اس کے اور قریب ہوتے ہیں، ہم سلام کے بعد اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ تیسرے دن اور قربت ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہاں پڑھتے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، پتہ چلتا ہے ہماری اپنی محلے میں، ہماری اپنی گلی میں رہنے والا ہے فرد۔
اس کے انداز گفتگو میں ہمیں اور اچھائی ملتی ہے، یعنی ہمیں اپنی ذات میں وہ شخص پسند آتا ہے۔ 2-4 درجن گزرتے ہیں تو ہم پر اس کے اور گر کھل جاتے ہیں کہ محنت کرنے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، خاندانی فرد ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں کا لحاظ رکھتا ہے، خود اپنے علوم کی طرف راغب ہے، جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے حاصل نہیں کر رہا بلکہ اپنی قبر و برزخ اور آخرت کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ ہم اس کی قربت میں، اس کی دوستی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک موقع آتا ہے کہ دیکھنے والے جب مجھے اکیلا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، اسے اکیلا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، یعنی پھر ہم ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ گھروں کے اندر رکھے ہوئے قرآن کریم یا نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ یا عیون اخبار الرضا، توقیعات صاحب الامر، مفاتیح الجنان، وظائف الابرار وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی کتب ہیں، یا گھروں میں رکھی ہوئے ہمارا موضوع جو ہے وہ میتھمیٹکس تھا، الجبرا تھا، یا سائنس تھا، یا XYZ کچھ بھی موضوع تھا، اس کی کتب گھر میں رکھی ہوئی بیکار ہیں۔ بیکار سے مراد خود اپنی ذات میں بیکار نہیں، ہمارے لیے بیکار ہیں، رکھی ہوئی ہیں، شو پیس رکھے ہوئے ہیں، آنے والے دیکھتے ہیں اچھا اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی کتابیں، پتہ چلا اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی دوستی ہمارے دلوں کے اندر، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، اس کا عشق ہمارے دلوں میں اترتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم نہج البلاغہ کو، اصول کافی کو، کسی بھی کتاب کو جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں اس کے گر ہم پر کھلتے جاتے ہیں، پھر وہ قرآن ہمیں اپنا جیسا بنا لیتا ہے، پھر وہ نہج البلاغہ ہمیں اپنا جیسا بنا لیتی ہے، پھر وہ صحیفہ سجادیہ ہمیں اپنا جیسا بنا لیتی ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو سچائی، سنتے ہیں تو سچائی، بولتے ہیں تو سچائی، سوتے ہیں تو سچ پر، اٹھتے ہیں تو سچ پر، پھر ہماری زندگی میں، ہماری رگ و پے میں وہ سچ جو قرآن کا سچ ہے، وہ سچ جو نہج البلاغہ کا سچ ہے، وہ سچ جو مثلا صحیفہ سجادیہ، عیون اخبار الرضا، فقہ امام صادق، جتنی کتب ہیں مذہب حق کی، اور جس میں سے کچھ کتب کی طرف تو ہم اس وقت راغب ہوئے جب حضرت آیت اللہ عظمہ خمینی عظیم نے اپنی وصیت میں کتابوں کا نام لیا۔ ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ فاطمیہ ہماری کتاب ہے، ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ حسینیہ ہماری کتاب ہے، ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ حسنیہ اس وقت ہماری سمجھ میں آیا کہ اچھا ان 3-4 کتابوں سے بڑھ کر بھی کتب ہمارے پاس ہیں۔ جب اگر ہم وصیت نامہ پڑھیں، اور خصوصاً بلکہ تاکید کروں گا میں کہ جس سے مہیا ہو ورنہ حاصل کر کے، ایک آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی علی اللہ مقامہ، اور ایک حضرت آیت اللہ العظمہ خمینی عظیم کی وصیت کو ضرور پڑھیں کہ وہ وصیت کامیاب کر دے گی، کہ اس وصیت میں تمام عزاداری آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی قوم مقدس کے ایک عظیم عالم، نجف اشرف کے ایک عظیم عالم جو قوم مقدس میں حرم معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت فرماتے رہے اور ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کے علوم کو ہمارے لیے ہمیشہ باقی رکھے۔ آیت العظمہ مرعاشی نجفی، میم را عین شین یا، مرعاشی نجفی، اور آیت العظمہ خمینی عظیم اعلی اللہ مقامہ، مرعاشی، میم را عین شین یا۔ ان کی وصیتوں کو ضرور پڑھا جائے۔ خوب موضوع میں آیا، خوب متوجہ رہیں ادھر ہی، وقت جو ہے وہ کچھ رہ گیا تھوڑا سا۔ بس اگر ہم ان کتب کو، ان کتابوں کو حاصل کریں، پڑھیں، ان کو رکھ نہ دیں، ان کو چوم چوم کر وہاں اوپر نہ رکھیں بلکہ روزانہ اٹھا کر پڑھیں، یا مثلا ہمارے ہاں ادب اور لحاظ کے ساتھ وہ ہماری میز پر رکھی رہیں کتابیں، آنے والا فرد اگر تنہا بھی بیٹھا ہے تو وہ انہی کتابوں کو اٹھا کر پڑھے گا۔ جیسے ہم اس وقت کسی کے ہاں جائیں اور وہ مصروف ہو تو ہم اس کی میز پر سے رسالے اور ڈائجسٹیں اور نہ جانے اخبارات اور کیا کیا پڑھا کرتے ہیں، ہم اصل کتاب کو پڑھیں، تاکہ پہلی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے ذکر امام حسین کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنی بقا کے لیے، سچ بولنا، اخلاص اور ادائے امانت جو معصومین سے روایت پہنچی۔ مثلا 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کی ذات اقدس اور ان کی وصیت میں ہمیں ایک جملہ ملتا ہے، اپنے فرزند میرے چھٹے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ میں یہ کچھ رقم مختص کر رہا ہوں، میری شہادت کے بعد حج کے دنوں میں
میدان عرفات میں میرے جد امام مظلوم کی مجلس مقرر کرنا، مجلس بپا کرنا، مجلس عزا کرنا۔ مجلس عزا معصومین کی جانب سے اس کے لیے خصوصی احکام دیے گئے ہیں۔ خود ہر ایک معصوم کے کچھ نہ کچھ احکام ہیں۔ بہت سے معصومین نے آنے والے اپنے اصحاب سے باقاعدہ کہا ہے کہ تم حضرت دیبل خزائی ایک مشہور شاعر گزرے، ان سے کہا میرے جد کے بارے میں مصائب کے اشعار پڑھو، اور آپ نے گریہ کیا۔ مختلف معصومین سے روایات ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت پر دہرائی جائیں گی۔ پس تیسری چیز مجلس میں کیا پڑھیں؟ واضح ہوا کہ مجلس میں جو روایات معصومین سے اور جو آیات قرآنی معصومین اور ان کے شہادت سے متعلق ہیں، ان چیزوں کو کہ جو 100% سچ ہے پڑھا جائے۔ شرط کیا ہے؟ پہلے اپنی ذات میں، اپنی زندگی کے ہر لحظے میں سچ کو داخل کر دینا، صدق کو حاصل کر لینا، سچائی کو حاصل کرنا۔ مثلا گھر سے نکلتے ہوئے بچہ رو رہا ہے اور بابا کہہ رہے ہیں اچھا 2 منٹ رکو ابھی آ رہا ہوں، بس معلوم ہے کہ صبح 8 بجے کے نکلے، شام کو 6 بجے 7 بجے گھر پہنچیں گے، اور بچے سے انہوں نے کہا بیٹا 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جھوٹ ہے، چاہے وہ بچے کو سنبھالنے کے لیے ہی ہو، اس جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بچہ 4 دن میں سمجھ جائے گا کہ ابا صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، والدہ صبح جاتی ہیں شام کو آتی ہیں، بہن صبح جاتی ہے 3 گھنٹے بعد آتی ہے، اور ہم سے کہہ کر جاتے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں 2 منٹ میں آ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جو دروغ مصلحت آمیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے بالکل۔ دروغ مصلحت آمیز کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم جو اپنی زندگی میں جا بجا بلا وجہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور وہی جھوٹ ہمیں لے جاتا ہے اس جانب کے کہ پھر افراد ہم پر کسی بھی عنوان سے یقین نہیں کرتے۔ اس سچ کے بارے میں اور اس سچ کی فضیلت کے بارے میں آیات قرآنی کے بعد احادیث معصومین میں 3 احادیث ہم نے دہرا دی ہیں۔ پروردگار نصیب کرے قم مقدس پہنچیں آپ تمام کے تمام، جیسا کہ اس مدرسے کی خصوصیت ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے سالوں میں مدرسے کے افراد جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ زیارات سے مشرف ہوتے ہیں اور وہاں بہترین علوم حاصل کرتے ہیں مختصر وقت کے لیے۔ حرم معصومہ سلام علیہ میں ایک اونچی قبر دیکھیں گے ہم سہن بی بی سلام علیہ میں، وہ اونچی قبر جسے خود آیت اللہ مراشی نجفی نے بنایا، اور آیت اللہ مراشی نجفی علم نصاب میں اپنے وقت کا اس دور کا اپنے وقت کا واحد فرد، کہ بہت سے طالب علم کے پاس پہنچ کر اپنے والد اور اپنے دادا کا نام بتاتے تھے، اور وہ ان کی پوری نسل جو ہے وہ دہراتے تھے کہ کس معصوم سے متصل ہے یہ سید زادہ، یا کس معصوم کے صحابی سے یہ نسل چل رہی ہے اس آنے والے کی۔ آیت اللہ مراشی نجفی کا ایک جملہ ذہن میں رکھیے کہ بہت کام آئے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی قبر کے پاس سے گزرے اور اس کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس شخص نے اس عالم کی شان میں گستاخی کی۔ اور قم مقدس کی تقریباً 450 وہ عظیم ترین زیارت گاہیں جہاں ائمہ علیہ السلام کی اولادیں جن کو ہم امام زادے کہتے ہیں وہ مدفون ہیں، ان قبروں کی نشاندہی آیت اللہ مراشی نجفی نے کی، اور اس قبر کو بھی جو موضوع ہے حرم مقدس کے صحن میں اونچی قبر بنی ہوئی ہے مشرقی دروازے کے پاس، یہ قبر ہے ایک عظیم عالم قطب راوندی کی، اور قطب راوندی مذہب حق میں ایک پہچانا ہوا مستند فرد ہے، ایک پہچانے ہوئے عالم ہے، مستند عالم ہے۔ اور قطب راوندی کی ایک حدیث ہم اور آپ کے لیے حضرت رسالت مآب سے یہ حدیث قطب راوندی نے نقل کی ہے، روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا حضرت انسان کو راست گوئی کو اپنا مقصود بناؤ اور اختیار کرو، سچائی کو اپنا مقصد بنا لو اور سچائی کی طرف ہی راغب رہو اور سچ ہی بولتے رہو۔ اگر تمہارے گمان میں اس میں ہلاکت ہے تو پس بتحقیق اس میں حقیقتاً نجات ہے، یعنی اگر سچ بولنے میں جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہ کرو جان اپنی چلی جانے کی، کیونکہ سچ بولنے میں حقیقتاً نجات ہے۔ انسان اپنی ذات میں اور معصومین کے سامنے اور اللہ کے سامنے نجات یافتہ فرد ہے۔
فرمایا اللہ کے نبی نے راست گوئی کو اپنا مقصود بناؤ اور اختیار کرو، اگر تمہارے گمان میں اس میں ہلاکت ہے تو پس بتحقیق اس میں ہی حقیقتاً نجات ہے۔ آج ظاہراً وقت تمام ہوا، مجھے ابھی تک اشارہ نہیں ملا ہے۔ خوب، آج کی بحث، اس وقت کی بحث یہاں تک، اس کے بعد ایک 5 منٹ کا وقفہ اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں۔ ذہن میں رہے ہمارے پاس 3 موضوعات، پھر طریقہ مجلس کیا ہے، کیسے دہرانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ دہرا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ 3 مباحث ہمارے سامنے آ گئے، مجلس کیا ہے، مجلس کیوں ہے، مجلس میں کیا پڑھا جائے کہ بحث ابھی ہماری باقی ہے، مکمل ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچے، اور اگلی بحث ہماری انشاءاللہ مقام دوم کی، جھوٹ کہنے کی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔